اس لیے نرم لہجے میں گفتگو کریں. اور ایک بڑی توجہ طلب بات ہے، ذرا غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچے تو اذیت مت پہنچاؤ، خاص طور پہ اس حالت میں. یہ فرمایا کہ وہ ماں باپ نمازی ہوں تو نہ پہنچاؤ، بے نمازی ہوں تو پہنچا دینا. ماں پردہ کرتی ہو تو نہ پہنچانا، بے پردہ ہو تو تم اذیت پہنچا سکتے ہو نہیں. اس کا مطلب ہے ماں باپ چاہے نیک ہوں چاہے گناہگار، باعمل ہوں یا بے عمل، اللہ کا حکم یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی. اس سے ہمارے وہ دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان بچے اور بچیاں توجہ کریں. ماں نماز نہیں پڑھتی، والد نماز نہیں پڑھتے، انہیں کسی کی اچھی صحبت یا ماحول کی بنا پر نمازی ہو جاتے ہیں. مسجد سے تعلق ہو گیا، داڑھی بھی رکھ لی، بچی نے برقع پہن لیا، وہ ساری زندگی دیکھتی رہی کہ ماں نے کبھی برقع نہیں پہنا، وہ چچا کے سامنے اور اپنے دیوروں اور جیٹھ کے سامنے بے پردہ آ رہی ہے، کزنس کے سامنے بے پردہ آ رہی ہے ماں. وہ دیکھتی رہی کہ ماں ساری زندگی یہ گناہ کرتی رہی ہے. اب یہ جو دین سے وابستگی ہوتی ہے یہ بعض اوقات ایک تکبر پیدا کرتی ہے، اور اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمارے ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، کیا ضرورت ہے. یا وہ طعنہ دے دیتے ہیں. اگر ماں کہتی ہے کہ بھائی تم میرا کہنا مانو، کیا یہی تمہیں دین سکھاتا ہے؟ تو جواب میں فوراً دین آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ پردہ کریں، دین یہ بھی سکھاتا ہے نامحرم کے سامنے نہ آئیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ماں باپ کو اس انداز سے تبلیغ کرنا یہ بھی حرام ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی کوتاہیاں غلطیوں پر نگاہ رکھیں، دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو ان پہ نظر رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ غلط چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو آپ اپنی فیملی کے لیے یہ ذہن بنائیں کہ جب میں کبھی میری فیملی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، میں اس چیز کو نہیں کروں گا، یہ ذہن بنائیں. دوسرا، اگر اللہ نے آپ کو دینی شعور عطا فرمایا ہے اور والدین کو علم حاصل نہیں ہے، دینی شعور حاصل نہیں ہے، تو مجھے بتائیں ان کو جہنم سے کون بچائے گا؟ اگر آپ ان کو حال پر چھوڑ دیں تو. میری والدہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہماری والدہ جلالی خاتون تھی اور وہ برداشت نہیں کرتی تھیں کوئی بھی غلط چیز، گھر میں گندگی ہے وہ ہمیں سنا دیا کرتی تھی. تو جب بڑے بھائی کی شادی ہونے لگی تو والدہ مجھ سے بڑی قریب تھیں، تو مجھ سے پوچھا کہ سچ سچ بتا ایک بات. میں نے کہا امی پوچھیں، میں کیسی ساس بنوں گی؟ تو میں نے کہا امی اگر آپ جلال کو قابو میں رکھیں گی تو بہت اچھی ساس ہوگی. مذاق میں نا ہنستے ہنستے. تو میری امی بہت مجھ سے محبت کرتی تھیں اور کئی چیزوں میں مشورہ کرتی تھی، دیکھو میں یہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چونکہ یہ میری ماں ہے اور سامنے کوئی دوسرا علیحدہ ہے تو میں اپنی ماں کی غلط چیز میں بھی یس کروں. فوراً بتا دیا کرتے تھے امی ایسا نہیں، ایسا کر لیں، یہاں پر یہ صحیح نہیں ہوا، لیکن دائرہ ادب میں رہ کر. نیت کیا ہوتی تھی؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری والدہ بروز قیامت کسی کے سامنے ایک ظالمہ کی حیثیت سے کھڑی ہو، خوف کی حالت میں ہو، رنگ فق ہو، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں، اور سامنے والا بے دردی سے میری والدہ کے نام مال سے نیکیاں نکال کر جنت میں چلا جائے اور میری والدہ کے لیے آزمائش بن جائے. تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اگر وہ کوئی کوتاہی میں مبتلا ہیں نادانستہ طور پر، تو میں ان کو سیدھے راستے کی طرف لاؤں، میں ان کو پروٹیکشن فراہم کروں. ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جو کر رہے ہیں کرنے دو، چلو چھوڑ دیتے ہیں. آپ اگر نیک ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ صاحب علم ہیں، تو آپ کو تو جیسے عوام کو آپ جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، تو آپ کے ماں باپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کر آئے. اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ماں باپ اگر فاسق و فاجر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا. ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ مشرکہ ہیں، اگر وہ مجھ سے ملنے آئیں تو میں کیسا رویہ اختیار کروں؟ فرمایا ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. یعنی مشرکہ ماں کے ساتھ بھی سرکار نے فرمایا اچھا رویہ اختیار کرو، کہ جب ایسے کرو گے تو مذہب اسلام کی محبت دل میں پیدا ہوگی اور وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائے گی. اور اس کے برعکس اگر کسی زوم میں ہم نے سمجھا کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو عمرہ کرنے والے ہیں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، اور میرے ماں باپ تو کچھ بھی نہیں، تو بھائی جتنے بھی مناصب آپ کو حاصل ہو جائیں، ماں باپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہوا ہے. اور اللہ جانتا ہے قیامت تک
بہت سارے ماں باپ فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گناہ کبیرہ کرنے والے ہوں گے، اس کے باوجود اولاد کو مکلف بنایا. کیسے یوں تمہارے والدین؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، خبردار جو ان کے سامنے کو اذیت والی بات کہی، نرمی سے بات کرو، ان کو ڈانٹو مت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے گا. آپ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک جریج نامی عابد تھا. تو پہلے دور میں جب بنی اسرائیل ہوتے تھے نا، ان کے عابد سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنا ایک عبادت خانہ بنا کے اس میں عبادت کرتے تھے، مخلوق سے ہٹ کر، جس کو رہبانیت کہتے ہیں. ہمارے مذہب میں منع ہے. سرکار نے فرمایا میری امت کی رہبانیت اعتکاف میں، بس سال میں ایک دفعہ سب سے کٹ کے اعتکاف میں چلے جاؤ. اب تو وہاں بھی رہبانیت ختم ہو گئی، وہاں پہ بھی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق ٹھٹا چل رہا ہوتا ہے، لیکن بس اس سے زیادہ نہیں. تو وہ عبادت خانے میں اپنے عبادت کرتا تھا، اور بڑا متقی پرہیزگار، اور اس کی عبادت کا چرچا تھا. ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی بوڑھی والدہ باہر آئی، آواز دی، اے جریج، اے جریج. سرکار فرماتے ہیں جریج نماز میں تذبذب کے عالم میں آ گیا کہ میں رب کی اطاعت میں مشغول رہوں یا توڑ کر ماں کو جواب دوں. فیصلہ یہ اس کے دل نے کیا کہ میں نماز جاری رکھتا ہوں، پھر جواب دے لوں گا. نماز ختم کی، ماں جا چکی تھی. پھر ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، ماں آئی اور وہ عبادت کر نماز پڑھ رہے تھے. ماں نے آواز دی، توجہ نہیں کی. ماں جلال میں آ گئی. بوڑھی خاتون تھی نا، بس جلال آ گیا. کہنے لگی کہ اے جریج، اللہ تجھے فاحشہ عورت کا منہ دکھائے. بد دعا دے کے چلی گئی. اب کچھ اس جریج کے حاسدین تھے ادھر ہی، وہ اس سے جلتے تھے. انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو بلایا. انہوں نے کہا ہم تجھے ٹارگٹ دیتے ہیں، اگر تو اس کا ایمان خراب کر دینا تجھے اتنا اتنا پیسہ دیں گے. وہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی. اس نے کہا یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ابھی دیکھو میں کیا کرتی ہوں. وہ حسینہ عالم پہنچ گئی میک اپ شیک اپ کر کے، اور وہ جریج کو لبھانے لگی. جریج نے توجہ ہی نہیں کی اس کی طرف بالکل. اب اس کو بڑا گلٹ فیل ہوا کہ یہ کیا ہوا، میں تو بڑے دعوے کر کے آئی تھی. وہ باہر گئی، اس نے ایک چرواہے کو دیکھا، اس کو برائی کی دعوت دی، اس کے ساتھ زنا کیا. حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا. بچے کو لائی لوگوں کے سامنے. لوگوں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا جریج کا ہے، اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے اور یہ اس کا بچہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو نے کیا کیا نہیں، اس کو اندر سے نکالا، خوب مارا پیٹا اور اس کا حجرہ گرا دیا، سارا عبادت خانہ. وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، مٹی کی اینٹوں سے سب گرا دی. اب جریج پٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے. جب پیٹ پاٹ کے تھک گئے نا، سب نے اپنے ہاتھ کی کھجلی ختم کر لی، تو پھر ایک بولا، کہنے لگا تو نے زنا کیا ہے. اس نے کہا کس کے ساتھ کیا ہے؟ کہا اس کے ساتھ. دلیل کیا ہے؟ تیرا بچہ ہے. اس نے کہا اچھا مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. انہوں نے کہا پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ میری مدد کر. اللہ نے دل میں الہام فرمایا. آپ بچے کے پاس گئے اور کہا کہ بتا تو کس کا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. اور وہ بولنے لگا. اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں، میری ماں نے اس کے ساتھ جا کے زنا کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسی لوگوں نے یہ سنا تو اس کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، اور جریج کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اپنے اوپر مسح کرنے لگے برکت کے لیے، اور کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا حجرہ سونے کا نہ بنا دیں. انہوں نے کہا بھائی مٹی کا ہی بنا دو بس. اب آپ اس پہ غور کریں، اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلا. جریج نے اپنی ماں کی نافرمانی کا قصد ارادہ نہیں کیا تھا. وہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت میں تھا، لیکن وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اس وقت مجھے اللہ کے حق کی رعایت کرنی ہے یا ایک مخلوق کے حق کی رعایت کرنی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ علم رکھتا تو نماز توڑ کے اپنی ماں کو جواب دیتا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. اس کے حق میں کوتاہی ہو جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، لیکن بندے کے حق میں کوتاہی ہو، بندہ مجبور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے حق کی رعایت ہوتی، تو اس کو نماز توڑ دینی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ قصور اس کا نہیں تھا. اس نے تو اللہ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہوئے ماں کو جواب نہیں دیا. نافرمانی نہیں، بدتمیزی کا ارادہ نہیں، لیکن ماں کی طاقت دیکھیں کہ
کہ ایک عبادت گزار جو معروف ہے، جب ماں کی زبان سے الفاظ نکل گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر دیا۔ اس لیے ماں باپ کی طاقت کو پہچانیں۔